بہت بلندی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا نام لیا. کتنے نبیوں کا؟ 18. ایک دو کا نہیں. آپ پڑھ لیجئے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. یہاں سے بات شروع ہوئی. پھر آگے چل کے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ. یہ سارے نام ذکر کیے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. 18 نبیوں کا ذکر کر کے کہا كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. سارے کے سارے نیک تھے، پارسا، صالح. ان کے آبا بھی، ان کے بھائی، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، سب کو اللہ نے منتخب کیا. یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے پر گامزن رکھا. لیکن لوگوں سنو رب کا فیصلہ. لو اشرکو، اگر بفرض محال ان سے بھی شرک ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्दिरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल-हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस-समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस-समाइ माअन मुबारका व नज़्ज़लना मिनस-समाइ माअन मुबारका व नज़्ज़लना मिनस-समाइ माअन मुबारका फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तल्उन नदीद। रिज़्क़न लिल-इबादि व अह्यैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व अस्हाबुर रस्सि व समूद व आदुन व फ़िरऔन व इख़्वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद। अफ़अयिना बिल-ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। व क़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस-सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात। व क़ाल जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़ल्यअमल अमलन सालिहान वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें हमारी ज़िंदगियों में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम और रहमतों भरा
گناہوں کی بخشش کا پیغام لیے ہوئے اور رب کی رحمتوں کے، جنت کے، آسمان کے دروازے کھلے ہونے کا پیغام، خوشخبری اور نوید لے کر ہم پر سایہ فگن ہے۔ لیکن ایک بات ہمیں پریشان کیے دیتی ہے۔ موضوع اگرچہ میرا انشاءاللہ میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، لیکن ابتدا میں سن لیجئے، یہ جو بارش اس وقت موسلادھار ہو رہی ہے اور کسان اس سے بہت پریشان ہیں، معاشی تنگی نے اپنی تنابیں پوری طرح سے ہمارے اوپر تان رکھی ہیں۔ پھر رمضان شروع ہونے سے چند دن پہلے کا خوفناک زلزلہ، اس ساری کی ساری اللہ کی ناراضگی کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ کاش کہ ہم سمجھ پائیں، ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، کاش کہ آپ بھی کوئی اس بات کو محسوس کر سکیں، کوئی ہمارے دونوں کندھوں سے پکڑ کر ہمیں ہلا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ راستہ تمہارا کچھ اور تھا، تم نے منتخب کچھ اور کر لیا ہے، پلٹ آؤ، پیچھے پلٹ کے دیکھو تو صحیح۔ لیکن کاش کہ ان آنے والے زلزلوں اور بے موسمی بے وقتی بارشوں، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور کسان اس بات کی امید میں ہے کہ میری سال بھر کی پونجی وہ میرے گھر میں آئے گی، آٹا مل نہیں رہا، مہنگائی ہے کہ صرف بیچارہ غریب نہیں، متوسط طبقہ بلکہ اب اوپر والا بھی متاثر ہونا شروع ہو چکا ہے۔ وہ جو ہمارے آنسو پوچھنے والے ہمارے حکمران تھے، ان کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں۔ اور سوچئے اللہ کا عذاب کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ چند بڑی بڑی نشانیاں رونما نہ ہو جائیں۔ ان میں ایک یہ ہے، تکثر الزلازل، زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، مالی بددیانتیاں لوگ کریں، عام بندے سے لے کر حکمران تک سارے کرپٹ ہوں، اور ہے نا، صرف حکمرانوں کو گالی دینے سے تو بات نہیں نہ بنتی۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، حکمرانوں تک تو ہماری اپروچ نہیں ہے۔ آپ چلے جائیے کسی ریڑھی والے کے پاس، وہ اپنے دائرے میں کرپشن سے باز نہیں آتا۔ آپ پھل لینے جاتے ہیں، چیز خریدنے جاتے ہیں، سودا طے کس چیز کا ریٹ ہوتا ہے، دی کون سی چیز جاتی ہے، کم تولنا، کم ماپنا، زکوٰۃ نہ دینا۔ یوں جب قوم کے اندر، یہ نہیں کہا یہودیوں عیسائیوں میں، بلکہ اس وقت آپ نے سب سے مقدس لوگوں کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا، اے مہاجرین کی جماعت، مجھے خطرہ ہے یہ چیزیں میری اس امت کے اندر نہ آ جائیں۔ اگر آ گئیں تو پھر بارشیں تب ہوں گی جب ضرورت نہیں، اور جب ہوگی بارش ہی نہیں ہوگی۔ ظالم حکمران مسلط ہوں گے، رزق کی برکت اللہ ختم کر دے گا، بیماریاں ایسی ایسی نکل آئیں گی جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے عزیزوں، عذاب کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اس منظر کو مد نظر رکھ کر۔ ایک آنے والا آیا، رسول پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے اور چیخ رہا ہے، ہلکت الاموال، اللہ کے نبی جی مال ہلاک ہو گئے، ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اب تو جانوں کا خطرہ پڑ چکا ہے۔ بھئی خیریت تو ہے جی، بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے وہی ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ رحمت کی بارش ان کو عطا کر دے۔
اس نے دعائے رسول سنی، دوڑ لگائی، اپنے علاقے محلے میں پہنچا، بارش شروع ہو چکی تھی۔ پورا ہفتہ یعنی جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا جمعہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وہ پھر داخل ہوا، پھر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اب تو اللہ کے نبی بارش کی وجہ سے ہلاکتیں شروع ہو گئی ہیں، دعا کر دیجئے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اب اس بستی کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، بلکہ پانی حد سے گزر رہا ہے، یا اللہ اب اس بارش کو کہیں اور لے جائیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جب ضرورت ہو بارش عطا فرما، اور اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا۔ جب یا اللہ ضرورت نہیں ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے التجا کرتے ہیں، یا اللہ بے وقتی بے فائدہ کی بارش نہ دینا۔ جب بادل گرجتے بارش برستی، ہمارے پیارے نبی کا چہرہ بدل جاتا۔ آپ کہتے، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا آپ خیریت پریشان ہیں؟ کہا اس لیے پریشان ہوں کہیں یہ بادلوں کا گرجنا، یہ بارش کا ہونا کہیں ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے جس طرح پہلی قوموں کے لیے عذاب بن گیا۔ تو آؤ میرے عزیزو ہم بھی سچی توبہ کریں اللہ سے، اور اللہ سے عافیت مانگیں، اور یہ نہ سمجھیں میرے کرنے سے کیا ہوگا، کیا معلوم آپ ہی وہ خوش نصیب ہو جس کے کرنے سے ساری قوم کی کایا پلٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ہی تھا نا گناہگار، بارش نہیں ہو رہی، وحی آئی، اعلان کر دو وہ گناہگار نکل جائے، اعلان ہوا، گناہگار نکلا نہیں، ابھی اعلان سنتے ہی دل کی تاریں ہلی، آنکھوں سے آنسو بہے، وہیں بیٹھے بیٹھے نے دائیں بائیں والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، سچی توبہ کر لی، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ بندہ تو بھی نکل کے گیا کوئی نہیں۔ کہا موسیٰ جی اس نے بیٹھے بیٹھے ہم سے صلح کر لی ہے، پہلے ہماری اس کی لڑائی تھی، ان بن تھی، اس نے ہمارے ساتھ بنا لی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اشتیاق پیدا ہوا اللہ کو خوش نصیب دکھا تو صحیح۔ ارشاد ہوا موسیٰ جی جب گناہگار تھا تب نہیں دکھایا، اب کیسے دکھا دیں؟ کوئی تانا ہی نہ دے دے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو ہے ہی ایسا بد نصیب، لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں۔ تو آؤ میرے عزیزو شاید ہم میں ہی وہ خوش نصیب ہو جس کی بدولت پوری قوم کا کام بن جائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے واقعی برکتوں اور رحمتوں والا بنا دے۔ الحمدللہ آج دوسرا روزہ ہم رکھے ہوئے ہیں اور جمعے کے لیے جمع ہیں۔ الحمدللہ خوش نصیب لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان شروع ہوتا آپ نے بیان کر دیا ایک انتظام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور دوسرا کام کرنے والا ہے بندوں کا۔ اللہ کی طرف سے انتظام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان داخل ہوتا ہے، پرسوں شام سے چاند طلوع ہو گیا، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ رات کو لیٹ چلا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ تراویح نہ پڑھ سکے، لیکن کوئی بات نہیں، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ بہرحال یہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اتنی تاخیر کی آخر کیا ضرورت پڑی ہے۔ جس وقت آپ کو گواہی مل گئی، ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا گواہی دے دے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ تو اب تو اتنے وسائل، اتنے اسباب، یہاں بیٹھے خبر جو ہے لمحوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون سا چاند ہے جو پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کے بزرگ حضرات کو نظر ہی نہیں آتا، اور ساری قوم کو بیچاری کو مصیبت میں ڈالے رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا دخل رمضان، جس وقت رمضان داخل ہو گیا، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالی جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ میرے عزیزو اس وقت جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اپنے نبی کی بات پر، جنت کے 8 ہی دروازے کھلے ہیں۔ فرمایا کوئی دروازہ بند نہیں،
اور اگلی بات وفتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت مردۃ الشیاطین، اور سارے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اور وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تعالیٰ کتنے خوش نصیبوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. اور اگلی بات، روزانہ صبح آواز دینے والا دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکیوں کے متلاشی آگے بڑھ، تیرے لیے سیزن آ گیا، موسم بہار آ گیا، اور گناہوں کے متلاشی اب تو رک جا. یہ انتظامات ہیں اللہ کی طرف سے. اب آئیے میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے اور آپ کو کیا ٹارگٹ ملا ہے؟ مجھے اور آپ کو ٹارگٹ ایک ملا ہے، اور وہ ہے کوشش کر کے سر دھڑ کی بازی لگا کے اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کروا دو. جس کا گناہ معاف ہو گیا اس کے بارے نعرے ہو گئے. آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام جنت سے اترے زمین پر تو کیا دعا کی تھی؟ یہ نہیں کہا یا اللہ کوئی رزق کے دروازے کھول دے، اللہ کھائیں گے کہاں، اولاد ہو گئی پیٹ کہاں سے پالیں گے، اللہ رہیں گے کہاں، کچھ نہیں. ایک دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا، ہمیں معاف کر دیجئے. اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو ہم سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. رمضان آ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بتایا، جبریل امین نے ہاتھ اٹھائے، مسجد نبوی ہے، ممبر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، نبی پاک نے پہلے سٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین. دوسری پہ رکھا، کہا آمین. تیسری پہ رکھا، فرمایا آمین. پھر بتایا کیوں کیا میں نے ایسے؟ فرمایا میرے صحابہ جبریل امین نے 3 دعائیں کی ہیں اور میں نے ان پر آمین کہا ہے. سارے تصور کیجئے، میں بھی سوچوں اس دعا کی بلکہ بد دعا کی قبولیت میں کچھ شک ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیا ہیں وہ 3 دعائیں یا بد دعائیں؟ رغم انف رجل من ادرک ابویہ، وہ بندہ تو بڑا ہی بد نصیب ہے، اس کی ناک کٹ گئی، ناک خاک آلود ذلیل ہے، جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا. دوستوں کو خوش کرتا رہا، وہ نہ ناراض ہو جائے، وہ نہ بگڑ جائے، گھر میں ماں باپ کی پرواہ نہ کی، دوستوں کے نخرے لیتا رہا، ماں کے نہ لے سکا، اوروں کو راضی کرتا رہا، خود اپنے گھر میں جو جنت ہے اس کی پرواہ ہی نہیں. اس سے بڑا بھی بد نصیب کوئی ہوگا؟ دوسری دعا، رغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، وہ بھی بندہ بڑا ہی ذلیل ہے، خاک آلود ہو اس کی ناک، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک ذکر ہو اور وہ آپ پر درود ہی نہ پڑے. ویسے تو اس کی زبان چلے، گالیوں میں، غیبتوں میں، چغلیوں میں کسی کو بولنے نہ دے، ہر ایک کو چپ کروا دے، لیکن جہاں بولنا ہے وہاں بولا ہی نہ جائے. اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہے؟ تیسری دعا، رغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بندہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان پا لیا پر اپنے گناہ نہ بخشوا سکا. یہ ہے میرے عزیزوں سیدھی دل پہ لگنے والی بات. یوں سمجھ لیجیے دل کی تاریں ہلا رہی ہے، یار رمضان پا لیا، گناہ بخشے نہ جائیں، پھر تو مجھے بہت فکر کرنی چاہیے. یہ ہے ٹارگٹ. آپ دیکھو نا لیلۃ القدر انشاءاللہ ہم پائیں گے. پانی ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ان آخری دنوں میں، تاک راتوں میں، لیلۃ القدر میں میری التجا ہے مجھے معاف کر دے۔ پہنچیے ذرا اس منزل پر میرے عزیزوں۔ ہم تو کہتے ہیں رمضان میں سال بھر کی کمائی کرنی ہے، سیزن لگانا ہے، وقت ہی نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی جی۔ رمضان سے پہلے بھی نماز میں آگا پیچھا ہوتا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، فرضوں میں پیچھے ہوں۔ نبی پاک فرما دے گناہ بخشوا لو، او میری امت کے لوگوں بخشوا لو گناہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ ان اللہ فرض علیکم صیاما وسننت لکم قیاما، اللہ نے اس کے روزے فرض کر دیے، میں نے راتوں کو نماز تراویح قیام اللیل عشاء کے ساتھ ہی سنت قرار دے دی، تمہاری آسانی ہو گئی۔ اب سنو، من صامہ وقامہ، جو دن کا روزہ رکھ لے گا، رات کو قیام کر لے گا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ولادت کے دن پاک تھا۔ میرے عزیزو، میں تو آپ کو توجہ ہی دلاتا ہوں، منت کروا لیجیے جیسے چاہیں، یہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ماں ملے نہ ملے، روزی روٹی ملتی ہی رہے گی۔ یقین جانیے میرے سمیت آپ سارے، ہمارے پاس جتنا کچھ ہے ہماری زندگی کے آخری سانس تک بہت کافی ہے۔ کیا کرنا ہے اتنا کما کما کے؟ اولاد کے لیے، پیچھے والوں کے لیے، ورثاء کے لیے۔ فرمایا تیرا مال، تو کہتا میرا مال، میرا مال، میری روزی، میری روٹی، میری دکان، میرا کاروبار، میری فیکٹری، میرا کچھ۔ کچھ بھی تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو تو نے پہن لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ ہے جو تو نے آخرت کے لیے صدقہ کر لیا، باقی سب تو تیرے وارثوں کا ہے۔ اب دیکھو نا میرے عزیزوں، اس کی خاطر ہم اتنی محنت کریں، اور جس نے ہماری آخرت بنانی ہے اس کے لیے ہم سستی کریں نہ۔ عزم کیجئے، اللہ سے توفیق اور دعا مانگیے، اللہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں نے پوری کوشش کر کے تجھے راضی کرنا ہے، دنیا پیچھے رہتی ہے رہ جائے پر آخرت پیچھے نہیں رہنے دوں گا۔ کوشش کریں۔ ہاں، اگلی چیز، گناہ کس کے بخشے جائیں گے؟ جس کے عمل قبول ہو گئے، جس کے عمل قبول ہو گئے اس کے گناہ بخشے گئے۔ روزہ قبول ہو گیا، گناہ معاف، راتوں کا قیام قبول ہو گیا، گناہ معاف، صدقہ قبول ہو گیا، ذکر قبول ہو گیا، تلاوت قرآن قبول ہو گئی، گناہ معاف۔ اب یہ قبول کیسے ہوگا؟ یہی فکر ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے، پہلے ہی پارے میں واقعہ ذکر ہے، دعا کر رہے ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لینا۔ قبول ہو گیا تو نیکیاں آ گئی، گناہ گئے۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ اب سمجھیے اہم بات، قبول کیسے ہوں گے؟ 4 چیزیں ہر شخص نے پوری کرنی ہیں جو یہ چاہتا ہے میرا عمل قبول ہو، اور اس میں کوئی رعایت نہیں۔ اب یوں سمجھ لیجیے شرطیں ہیں کنفرم۔ آپ کہیں اپلائی کریں، آپ کہیں پر کوئی اپنے کاغذات جمع کروائیں، آپ کہیں اسٹوڈنٹ ہیں تو ایڈمیشن لیں، آپ کسی ادارے میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کرتے ہیں، وہ آپ کو کچھ ڈاکومنٹس پورا کرنے کا کہتے ہیں، جناب اس کے ساتھ یہ لگائیے، اس کے ساتھ یہ لگائیے، شناختی کارڈ کی کاپی ضروری ہے، فلاں چیز ضروری ہے، فلاں چیز۔ اگر ایک بھی چیز مس ہو جائے تو کاغذات ایکسپٹ ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اس کو پورا کرو تو آپ کی فائل آگے چلے گی۔ ہاں، اللہ نے بھی یہی کچھ بتایا، یہ 4 شرطیں پوری کرو تو تمہارا عمل اللہ کے ہاں پہنچے گا، وگرنہ وہ اس قابل ہوگا ہی نہیں کہ اس کو اللہ کیا پیش کیا جا سکے۔ تو جب پیش ہی نہیں ہوگا تو قبول کہاں سے ہوگا؟ تو آئیے ان کو سمجھیے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ صاف ستھرا، بہترین، اجلا، شفاف۔
میرے اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے افعال و امور میں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کی کوئی بیٹی، نہ اس میں سے کوئی، نہ وہ کسی میں سے۔ وہ جتنا خوبصورت عقیدہ اسلام نے دیا ہے، شفا دینے والا وہ ہے، صحت دینے والا وہ ہے، مشکلیں دور کرنے والا وہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا وہ ہے، خزانے بخشنے والا وہ ہے، میری ہر ادا کے قابل بس وہ ہے۔ وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ یوں بن کے رہنا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کا بن کے رہتا ہے۔ اور اللہ کو یہ دوئی جو ہے نا، یہ پسند ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں، صرف 2 آیات پڑھوں گا میں۔ اللہ کے نبیوں کا کتنا اونچا مقام ہے، بہت بلندی پر۔ اللہ تعالی نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا نام لیا۔ کتنے نبیوں کا؟ 18، 1-2 کا نہیں۔ آپ پڑھ لیجئے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں سے بات شروع ہوئی۔ پھر آگے چل کے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويونس وهارون، یہ سارے نام ذکر کیے۔ وإسماعیل وإدریس وذا الکفل وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین ومن آبائهم وإخوانهم وذریاتهم وہدیناہم واجتبیناہم إلی صراط مستقیم، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 نبیوں کا ذکر کر کے کہا كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، سارے کے سارے نیک تھے، پارسا، صالح، ان کے آبا بھی، ان کے بھائی، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، سب کو اللہ نے منتخب کیا۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے پر گامزن رکھا۔ لیکن لوگوں سنو رب کا فیصلہ، لو اشرکو، اگر بفرض محال ان سے بھی شرک ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ آج تو مسلمان کیا، تو مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی جان؟ یہ بازو کے اندر جو نیلے پیلے پتہ نہیں کس کس کلر کے وہ کڑے پہنتا ہے، کون پہنتا ہے؟ کون پہنتا ہے؟ ہندو۔ اور اب کون پہن رہا ہے ان کی نقالی میں؟ مسلمان۔ اللہ کے بندے کیوں پہن رکھا؟ اتار دو۔ وہ جی میں نے فلاں دربار سے لیا تھا۔ اور دربار سے لینے کا مقصد کیا تھا؟ ہاں میرے عزیزوں، میں کھل کے بات کروں، کئی کل قیامت کو آپ میرا گریبان نہ پکڑیں کہ اس نے بتایا نہیں، اس کو موقع ملا تھا، ہم اس کے پاس گئے بھی تھے، لیکن اس نے تو بتایا ہی نہیں، ہمیں سن لو۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا ہاتھوں میں پہن رکھی انگوٹھی، چھلا، گلے میں زنجیر، تعویذ، بازو کے ساتھ بندھا ہوا دھاگا۔ کس لیے ہے یہ سب؟ یہ پہنا ہے، دورے نہیں پڑتے۔ یہ جب سے پہنا ہے، وہ فلاں بیماری تھی وہ دور ہو گئی، فلاں نے یہ کیا تھا، میں فلاں جادوگر کے پاس گیا تھا اور اس کو ہاتھ دکھایا، اس نے یہ کہا، اس نے جو کہا میں نے مانا۔ نبی کریم نے کہا تو نے اس کو مانا، ہمارا انکار کر دیا۔ ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ۔ پھر کہتا ہے مسلمان تو شرک کر ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، مسلمان ہم کس بات کی مولی ہیں؟ یہاں تو نبیوں کا ذکر ہے، مقدس ہستیوں کا۔ پڑھیے 7واں پارہ سورۃ الانعام، نکالیے اور لائن بلائن دیکھیے اور یہ الفاظ نوٹ کیجئے، اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سب عمل ضائع ہو جاتے۔ چلیے، یہ تو انبیاء ہیں 18۔ انبیاء کے سردار کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ سب درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الزمر کا سیکنڈ لاسٹ رکوع پڑھیے، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے مصطفیٰ کریم آپ کی طرف ہم نے وحی کر دی، پہلوں کو بھی وحی کر کے بتایا، اگر بالفرض آپ سے بھی شرک ہو جائے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز ہے ہم نے شرک سے بچنا ہے۔ ڈیپلی دیکھا کریں کہیں میرے عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں۔ خدا سے نا امیدی اور غیروں سے امیدیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اوروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نا امیدی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، بار وقت نہیں ہے کہ میں ان کی طرف جاؤں۔ آپ بس ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں عقیدے میں شرک نہ ہو، کہیں کوئی آپ کو محسوس ہو اس سے اپنا دامن بچائیں، کیونکہ عمل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دوسری شرط ہے عمل جو کرنا ہے وہ رسول پاک کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دی ہے۔ دیکھو نا، کاغذات ٹیسٹ کرواتے ہیں، جناب یہ آپ نے شناختی کارڈ اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا، کروا کے لاؤ نا۔ کس سے؟ گیزیٹڈ آفیسر سے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اس سکیل کا بندہ ہے اس سے آپ نے کروانا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور سے کروا لیں قبول ہو جائیں گے؟ ہاں، سمجھ لیجئے یہ دنیا کھلی کتاب ہے، مثال سے بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ کے یہاں صرف ایک ہی آفیسر ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جس عمل پر سٹیمپ ہوگی، مہر ہوگی، دستخط ہوں گے، وہ ایکسپٹ ہوگا، باقی سب ریجیکٹ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کسی نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا آرڈر، ہمارا حکم، ہمارا فتویٰ، ہمارا ارشاد نہیں ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لم یکن نبی قبلی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم ویدلہم ویعلمہم شر ما یعلمہ لہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی کا یہ حق ہے، حقا علیہ، نبی کے اوپر یہ حق ہے، واجب ہے، لازم ہے، اپنی امت کو ہر وہ بات بتا دے جو اچھی ہے، اور ہر اس بات سے روک دے جو بری ہے۔ اس لیے عمل کرنا ہے تو نبی پاک کی سنت کے مطابق۔ ساری دنیا کے علماء، اتقیاء، صلحاء، شہداء، فضلاء، فقہاء سارے ایک طرف ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے معمولی سے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کیوں لائیں فلاں کو، فلاں سے فتویٰ لیا تھا جی، یہ کام ہے تو ایسے ہی، لیکن فلاں نے کہا، یہ آ جاتی، اس میں حرج کیا ہے جی؟ بہت حرج ہے۔ مسجد نبوی ہے، مدینہ الرسول ہے، عبداللہ بن مسعود آئے، دیکھا کچھ لوگ گٹھلیاں رکھ کے نہ پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہے 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، تفصیلی حدیث اختصار کرتا ہوں، پڑھ رہے لوگ، انہوں نے دیکھا فوراً واپس پلٹ گئے، بلکہ ابو موسیٰ اشعری تھے رضی اللہ عنہ، واپس پلٹ گئے اور جا کے عبداللہ بن مسعود کو لیا، کہا مسجد میں تو آج میں نے نیا کام ہی دیکھ لیا ہے۔ وہ کیا جناب؟ یہ ہو رکھا، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ قاری نے آپ کا منتظر تھا، فرمانے لگے ان کو کہنا تھا تم یہ اللہ کا ذکر ان گٹھلیوں پر گننے کی بجائے تم اپنے گناہ گنو۔ اور پھر آئے اور آ کے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ اچھا کام ہی کر رہے ہیں، لا نريد الا الخير، ہمارا ارادہ خیر کا ہے، ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا جس ذکر پر نبی پاک کی مہر نہیں ہے وہ ذکر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی سوچ۔ ایک طرف میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے، نبی کیا فرق پڑتا ہے؟ سحری کا وقت ہے، نیت منہ سے کرنی ہے نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، حالانکہ اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ افطاری کے وقت کی اور بہت ساری چیزیں، اذان کے بعد کی دعا میں اضافہ۔ یار مسلمان اللہ کے لیے تو رک، تو مسلم ہے، خود مختار نہیں۔ مسلم کا مطلب یہ ہے نبی پاک کا پابند ہے، اس قانون سے، اس ضابطے سے تو ادھر ادھر ہٹ ہی نہیں سکتا، اپنے آپ کو پابند بنا۔ اس لیے رسول پاک کی سنت کے مطابق عمل،
اور تیسری چیز ہے جو عمل کرنا ہے نا خالص اللہ کے لیے. اللہ یہ صدقہ کر رہا ہوں صرف تیرے لیے، اللہ نماز پڑھ رہا ہوں صرف تیرے لیے، اللہ روزہ رکھ رہا ہوں صرف تیرے لیے، اللہ تراویح پڑھ رہا ہوں صرف تیرے لیے، اللہ جو کر رہا ہوں، سونے لگا ہوں، جاگنے لگا ہوں، کچھ بھی ہے اللہ سب تیرے لیے کر رہا ہوں. پیدا کس نے کیا ہے جی؟ آئیے میرا ذرا ساتھ دیجیے، پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ سانسیں کون چلا رہا ہے؟ ان کو روکے گا کون؟ اللہ تعالیٰ. ہم جو کر رہے ہیں ثواب کس نے دینا ہے؟ اگر گناہ کریں گے عذاب کس نے دینا ہے؟ پھر لوگوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کے لیے عمل کیوں کریں؟ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ اللہ جانتا ہے. آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بڑا سکون ملے گا. اور یار جب کسی نے مجھے کچھ دینا ہی نہیں ہے، میرے سجدے کا، میری نماز کا، میرے روزے ثواب اس نے دینا ہے، مجھے کیا پڑی ہے اس کو دکھا کے عمل کروں؟ مجھے تو ثواب دینا میرے رب نے، میں تو اس کو دکھا کے عمل کروں. تو ریاکاری سے پاک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عمل میں ریاکاری آ جائے گی نا وہ عمل بھی پھر اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے، شرکاء سے پاک. اگر کوئی بندہ ذرہ برابر عمل کسی کے لیے کرے، باقی سارا میرے لیے کرے، اللہ اتنا اس بات کے بارے میں زبردست فیصلہ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو تھوڑا سا کسی کے لیے کیا ہے نا باقی سارا بھی اسی کو دے دے، مجھے ضرورت نہیں ہے. اس لیے تیسری شرط ہے ریاکاری سے پاک. چوتھی اور آخری شرط میرے عزیزوں، رزق حلال. رزق حلال. ایک لقمہ پیٹ میں اگر ہو حرام کا، کتنے دن عبادت قبول نہیں ہے؟ 40 دن. ماشاءاللہ سب کو ہی پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے آج کی آپ کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے وہ جو لقمہ بندے نے کھایا ہوتا ہے نا وہ جسم کا جو حصہ بنتا ہے اس کے اثرات 40 دن تک رہتے ہیں. سلام ہے اس ہستی اقدس و مقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اس وقت یہ باتیں بتائیں جب اس چیزوں کا نام و نشان تک نہ تھا، کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا 40 دن عبادت ہی قبول نہیں. اور پتہ کیا فرمایا؟ ایھا الناس، یہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان، او لوگو ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا جس کا حکم رسولوں کو دیا. اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا. اس نے اپنے رسولوں کو کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا پاکیزہ حلال کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، سفر پہ نکلا ہے، لمبا سفر، بال گرد سے اٹے ہوئے، کپڑے گندے ہو چکے ہیں، مسافر آدمی، بندہ دیکھے تو ترس آ جائے. اللہ تو جلدی ترس کھا لیتا ہے. مد یدئی، یہ بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہہ رہا یا ربی اے میرے رب. اور مسافر کے بارے میں فرمایا مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. یہ مسافر بھی ہے، گھر سے دور ہے، قابل ترس اور قابل رحم اس کی حالت ہے، لیکن فرمایا ملبسہ حرام، اوپر جو لباس کپڑے پہن رکھے حرام کے ہیں. مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام کا. مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا. غذی بالحرام، غذا اس کی حرام کی. ہمارے پیارے نبی نے سوال رکھا ہم سب کے سامنے، آپ پوچھتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، میری امت کے لوگوں مجھے بھی تو کچھ سمجھاؤ نا، ایسے بد نصیب کی دعا اللہ کیسے قبول کر لے. تو اس لیے میرے عزیزوں بچ جائیے رشوت، سود، 2 نمبری، چائے پانی، جہاں چلے جاؤ یہی مصیبتیں. اچھے بھلے دیندار لوگ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، پیشانیوں پر محراب ہے، لیکن اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. آئیے نکلیے، اگر نکلیں گے تو انشاءاللہ رونا نہیں پڑے گا،
لو جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے بہت کچھ کیا ہے، پتہ نہیں اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے۔ آپ سنانے والے بنے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اللہ تو مائل ہے لیکن ہماری طرف سے ہی دیر ہے۔ تو آئیے یہ 4 شرطیں، شرک سے بچنا، عقیدے میں توحید ہو، عمل سنت کے مطابق، اور ریاکاری سے عمل بالکل پاک، اور رزق حلال، جو 4 یہ شرطیں اپنے عمل میں پوری کر دے گا، اللہ کے ہاں اس کا عمل انشاءاللہ قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ابھی آپ احباب نے اللہ سے دعا کی، جب ہم نے جمعہ شروع کیا تو کیا منظر تھا، موسلادھار بارش، تو ہمارے رب نے ہماری دعا قبول کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے رب نے ہماری دعا قبول کی ہے۔ ہمیں اپنے رب پر بڑا مان ہے، ہمیں اپنے رب کے اوپر بڑا ایمان ہے۔ ہم کرتے ہیں دعا، وہ قبول کرتا ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تو نے ہمارے روزوں کو ٹھنڈا کر دیا، ان کو یا اللہ ٹھنڈا ہی رکھنا، تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی رمضان سے توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے مسائل تو صبح کے دروس میں بیان ہونے شروع ہو چکے ہیں، وہ انشاءاللہ فجر کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں بیان ہوں گے۔ میں جمعوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اہمیت کی حامل باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ مسائل کا ذکر تو ہوتا ہی رہتا ہے، بلکہ عوام کے پاس مسائل کے حوالے سے معلومات شاید علماء سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے مسائل کا اتنا نہیں جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اہمیت کی حامل اور بنیادی باتیں بتائی جائیں۔ اب یہ باتیں جو میں نے عرض کی یہ انتہائی اہمیت کی حامل باتیں ہیں، باقی انشاءاللہ تعالی مسائل ہیں، چلتے ہی رہتے ہیں۔ بعض معاملات میں لوگوں نے شدت کر دی، کہیں آپ کو مسئلہ ہو، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہیں اگر علم نہ ہو تو فوراً اہل علم سے رجوع کر کے ان سے بات پوچھ لیں۔ الحمدللہ آپ کے اس مرکز میں دارالفتاء موجود ہے، جہاں سے باقاعدہ فتویٰ ریٹن تحریری شکل میں جاری کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے رمضان سے متعلق، دیگر زندگی کے امور سے متعلق، آپ بلا جھجک اینی ٹائم آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت سے مکمل رہنمائی اللہ کے فضل سے فراہم کی جائے گی۔ الحمدللہ رمضان میں ہماری روٹین یہ ہے، فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے رمضان اور اس کے متعلقہ امور پر، ظہر کے بعد ایک مختصر حدیث کا سلسلہ ہے انشاءاللہ، عصر کے بعد ہماری ترجمہ قرآن کلاس ہے، عشاء کے بعد نماز تراویح، اور 4 تراویح کے بعد خلاصہ مضامین قرآن۔ یوں یہ رون کے الحمدللہ لگی ہوئی ہے۔ خواتین والے ایریے میں صبح 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک دورہ قرآن جاری ہے، خواتین اس کے لیے تشریف لائیں۔ یہ مرکز ہے میرے عزیزوں، یہ بہتا ہوا ایک دریا ہے، فائدہ آپ نے اٹھانا ہے۔ ہم سے جو بن پاتا ہے ہم کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، الحمدللہ یہ سب آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ مستفید ہو، آپ استفادہ کریں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، کم از کم آپ یہ نہیں اللہ کو کہہ سکتے ہماری ایک مسجد تھی، نماز کے وقت کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، یہ آپ نہیں کم از کم کہہ سکتے۔ اور مسجدوں والے کہیں تو کہیں، لیکن اس مسجد کے باسی یہاں کے نمازی نہیں کہہ سکتے۔ الحمدللہ دن رات اللہ کے فضل سے یہ چشمہ بہ رہا ہے، بچے الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی بھی اوپر والی منزل میں تشریف فرما ہے بچے، دوسرے حصے میں بچیاں ہیں ماشاءاللہ۔ میرے عزیزوں رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ
الحمدللہ ہم اپنے ادارے جامعہ علی المرتضیٰ اور جامعہ فاطمہ الزہرا کی سالانہ اپیل کرتے ہیں، اور آپ گواہ ہیں پورے 11 مہینے جیسے بھی حالات بنے، اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے کبھی مدرسے کی اپیل نہیں کی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ صرف رمضان میں، اور میں آپ سب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، آپ رمضان میں پوری کوشش کر کے الحمدللہ کسی حد تک اس ٹارگٹ کے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جامعہ علی المرتضیٰ، جامعہ فاطمہ الزہرا، بچوں کے لیے علی المرتضیٰ، بچیوں کے لیے فاطمہ الزہرا، الحمدللہ 350 سے زائد بچے بچیاں شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ، شعبہ کتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ یہاں سے ہی اللہ پورا کرتا ہے۔ اوپر الحمدللہ کچن ہے، جو بچے یہاں رہتے ہیں ان کا 3 وقت کا کھانا اس کا اللہ بندوبست کرتا ہے۔ یوں الحمدللہ یہ ساری چیزیں، پھر آپ کو پتا بلز کا بوجھ ہے، یوٹیلیٹی بلز آ جاتے ہیں، تو یہ سارا مل ملا کر ہمارا تقریباً ماہانہ جو خرچ ہے وہ 16 لاکھ سے متجاوز ہے، تو یہ اللہ پورا کرتا ہے۔ کون پورا کرتا ہے؟ اللہ، ذریعہ آپ بنتے ہیں۔ تو میری اس وقت آپ سب سے گزارش ہے، یہ بچے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سارے احباب دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے تعاون کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی میرا بھائی اس معاملے میں سستی نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بات توجہ سے سنتے چلے جائیے۔ ہمارے پاس جو بچے بچیاں یہاں قرب و جوار سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صبح آئے شام کو پڑھ کے چلے گئے، ان پر ایک بچے پر خرچ آتا ہے صرف 1500 روپیہ ایک مہینے کا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں، کسی کا کسی سکول میں، کسی کی فیس 4000 5000 سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح شام کو جو اکیڈمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیوشن، اس میں الگ سے فیس۔ تو یوں کہہ لیجیے بچے کا اس کے علاوہ یونیفارم کا خرچہ آ گیا، کتابوں کا آ گیا، تو ہمارا اپنا بچہ جو دنیا کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ تقریباً 10,000 ماہانہ میں ہمیں پڑتا ہے۔ اور یہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ دیکھیے نا سفید لباسوں میں ملبوس یہ ہمارے فرشتہ صفت بچے، اور دوسرے حصے میں بچیاں اسی طرح ماشاءاللہ زکات لیے ہوئے، یہ دن رات قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا انس کہتے ہیں کانا اخوان، 2 بھائی تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ ایک جو بھائی تھا نا وہ ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس رہتا، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، آپ کے بیانات سن رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے۔ دوسرا بھائی جو تھا نا وہ تاجر تھا، مارکیٹ میں کام کاج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آگ کی گیا، یار ساری کام میں ہی کروں، محنت میں ہی کروں، یہ بیٹھا جناب بس ادھر ہی۔ اس نے آ کے اللہ کے نبی سے شکایت کر دی، فشکا المحترف، اس نے آ کے اللہ کے نبی کے ساتھ تاجر نے شکایت کر دی، اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے، گھر کا کچن سارا میں چلاتا ہوں، محنت مزدوری میں کرتا ہوں، یہ مفت کی بیٹھ کے کھاتا ہے اور یہ آپ کے پاس ہی ہر وقت رہتا ہے، اس کو کہے نا میرے ساتھ کمائے چل کے۔ آپ نے ساری بات غور سے سنی، سننے کے بعد بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تو نے اتنی لمبی چوڑی باتیں کی ہیں اور مجھ سے سن لے، یہ جو تجھے دکان پر تیرے کاروبار میں یہ جو تجھے رزق مل رہا ہے نا، وہ اللہ تجھے رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے، تو اس پر خرچ کر رہا ہے، یہ گھر میں کھاتا پیتا ہے، یہ میرے پاس علم حاصل کر رہا ہے، اللہ اس کی لاج یہ رکھتا ہے کہ علوم نبوت کا جو طالب علم ہے اس پر جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آؤ میرے عزیزو ہم بھی اسی بات کا سودا کریں۔ میں اب مزید وقت نہیں لیتا، وقت بہت ہو چکا ہے، بس یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، میرے وہ خوش نصیب بھائی جو ایک طالب علم کا ذمہ لے لیں، ایک سے زیادہ کا ذمہ لے لیں، یکمشت رمضان میں ساری امانت جمع کروا دیں، ہر مہینے کا سسٹم بنا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کار خیر میں آپ نے پیچھے نہیں رہنا۔ نماز جمعہ کے بعد یہاں قاری سلمان صاحب ہیں، عارف صاحب ہیں، تشریف فرما ہیں، آپ ان کے پاس اپنے نام لکھوا دیں تاکہ آپ کے ساتھ مستقل رابطہ رکھا جائے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے یوں جڑیے۔ ایک حافظ قرآن کی کفالت اپنے ذمے لیں انشاءاللہ تعالی، میں تو شاید کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا، دینے والے اللہ نے جو صلہ دینا وہ وہی جانتا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے انشاءاللہ سولر سسٹم کی بھی ہماری مہم جاری ہے، اس رمضان میں ہمارا پروگرام ہے، ہم اپنے مرکز کے اوپر سولر سسٹم لگوا لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بل آتے ہیں نا
لاکھوں کے اندر آ جاتے ہیں. پھر ہر جمعے مجھے کہنا پڑتا ہے بل آ گیا کچھ کر کے جاؤ. تو میرے عزیزوں ایک مرتبہ ہی تھوڑا سا زوردار انشاءاللہ ہمت کر لیں. یاد رکھیں زکوٰۃ، صدقات، عطیات ہر مرد سے سولر میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ سولر استعمال ہوگا ان دونوں مدرسوں کے لیے، اور اسی طرح سے پورے کا پورا یہ مسجد سب کے لیے استعمال ہوگا. بعض بھائی پوچھتے ہیں زکوٰۃ، جی بالکل زکوٰۃ کی مد سے بھی سولر کے اندر عطیات دیے جا سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.